किसी दूर दराज के मुल्क में एक बादशाह रहा करता था जिसके 3 बेटे थे। तीनों बहुत ज़हीन और तमाम इल्म व फ़न में यकता थे। तीर अंदाज़ी हो या तलवार चलाने के जौहर, जंग की तमाम बारीकियों से वाकिफ़ थे। शहज़ादे जवान हो चुके थे। बादशाह की ख्वाहिश थी कि इनकी शादी कर दी जाए। बादशाह ने ज्योतिषी को बुलाया और इससे अपने दिल की बात बताई। ज्योतिषी ने 2 दिन का वक्त मांगा और तीसरे दिन दरबार में आकर बादशाह को अपनी राय से आगाह किया। इसने बताया कि तीनों की कुंडली देखी तो एक बात नज़र आई कि इन लोगों की शादी करना आसान नहीं। एक लड़के की शादी में मुश्किल आ सकती है। अब वो लड़का कौन है ये मैं नहीं बता सकता। इनको मेरे साथ जंगल भेज दीजिए, मैं कोई तरकीब करता हूँ। लिहाजा इन तीनों को ज्योतिषी अपने साथ जंगल ले गया। वहाँ एक दरख्त के पास जाकर ज्योतिषी ने कहा कि तुम तीनों अपनी अपनी कमान से तीर चलाओ। जहाँ भी जिस मुल्क की तरफ तीर जाएगा वहाँ की शहज़ादी को पैगाम दिया जाएगा। तीनों बेटों ने कमान में तीर लगाकर छोड़ा। बड़े बेटे का तीर अतर की एक बहुत बड़ी रियासत की तरफ पाया गया। दूसरे बेटे का तीर दक्कन की रियासत की तरफ पाया गया। तीसरे बेटे ने जो तीर चलाया वो एक पेड़ पर बैठी बंदरिया की दुम में अटक गया। वो पेड़ से उतारी गई और तय हुआ कि छोटे बेटे की शादी इसी बंदरिया के साथ की जाएगी। वो बहुत दुखी और शर्मिंदा था मगर मजबूरी थी। पहले बच्चे वालिदैन की बात नहीं टालते थे, इसलिए वो खामोश हो गया। सब शहज़ादियों की शादी बहुत धूमधाम से हुई। 2 मुल्कों की शहज़ादियाँ महल में उतरीं मगर तीसरे के लिए छोटे शहज़ादी की ख्वाहिश पर अलग महल का इंतज़ाम किया गया। दोनों बड़े शहज़ादे अपनी रानियों के साथ खुश व खुर्रम ज़िंदगी बसर करने लगे मगर छोटे शहज़ादे के पास तो दुल्हन के नाम पर एक बंदरिया थी। वो बहुत परेशान और शर्मिंदा रहता था। एक बार बादशाह और इनकी मलका ने कहा कि वो अपनी बहू का सलीका देखना चाहते हैं। लिहाजा इनको एक एक रुमाल काढ़ने के लिए दिया गया। दोनों बहुएं अपने हुनर दिखाने के लिए मेहनत से रुमाल पर फूल बूटे बनाने लगीं। छोटे शहज़ादे को बहुत शर्मिंदगी हुई मगर जब बंदरिया ने इनसे पूछा तो इसने ये बात बता दी। बंदरिया ने कहा वो रुमाल ले आइए। जब सबके रुमाल बनकर तैयार हुए तो बादशाह और मलका की हैरत की इंतहा नहीं रही कि सबसे खूबसूरत कढ़ाई छोटे शहज़ादे की बीवी ने की थी, जबकि वो तो सिर्फ बंदरिया थी। दोनों बड़ी बहुओं को बहुत बुरा भी लगा। चंद दिन बाद बादशाह और मलका ने कहा कि वो बहुओं के हाथ का बना खाना खाना चाहते हैं। दोनों बहुएं तैयारी में लग गईं मगर छोटा शहज़ादा अफसरदा हो गया। बंदरिया ने जब पूछा तो कहा कोई बात नहीं, मैं खाना पका कर दूंगी, आप भिजवा दीजिएगा। सबके पकाए खाने तख्त पर चुन दिए गए। दोनों नई दुल्हन के खाने का खूब तारीफ हुई। जब तीसरा पकवान खोला तो खुशबू से सारा दालान महक गया। खाना इस कदर खूबसूरत और रंगीन था कि सबकी नज़रें इस पर जम गईं। और जब वो खाना बादशाह और मलका ने खाया तो वो वाह वाह करने लगे। सबसे मज़ेदार और नफासत से बनाया हुआ खाना छोटी रानी का था जो बंदरिया थी। मलका और बादशाह को एक बार फिर से दुल्हनों को एक साथ देखने को दिल चाहा। इस बार छोटा शहज़ादा रो पड़ा। खाने और रुमाल तक तो बात ठीक थी मगर इन हसीन तरीन शहज़ादियों के दरमियान ये बंदरिया कैसे जाएगी। बंदरिया के पूछने पर शहज़ादे ने सारा माजरा कह दिया।
چھوٹی بہو نے تسلی دی اور کہا شرط یہی ہے کہ آپ وہاں نہ جائیے گا، میں ڈولی میں بیٹھ کر اکیلی ہی جاؤں گی۔ شہزادہ پہلے ہی شرمندہ تھا، فوراً مان گیا۔ پہلے بڑی دلہن سامنے آئی، بہت حسین لڑکی تھی، گلابی لباس میں سج رہی تھی۔ منجلی دلہن نے ہرا لباس پہنا تھا اور بہت سارے زیورات سے آراستہ تھی۔ پھر ڈولی سے چھوٹی دلہن کو اتارا گیا، اس کے گھورے سفید پیروں میں پازیب جگمگائی، اور جب اس نے چادر الٹی تو ملکہ اور بادشاہ اس کو دیکھتے ہی رہ گئے۔ گہرے سرخ رنگ میں ایک نگینے کی صورت، اس نے جھک کر سلام کیا۔ اس کے بالوں میں افشاں چمک رہی تھی، گلابی چہرہ، خوبصورت ہونٹ اور چھریرا بدن ایک پھولوں کی ڈالی سی محسوس ہو رہی تھی۔ تینوں بہویں ساتھ بیٹھی تھیں، اس کے چہرے کی روشنی سے سارا محل روشن تھا۔ سارے لوگ حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ کسی نے چھوٹے شہزادے تک یہ خبر پہنچا دی کہ اس کی دلہن تو ایک پری جیسی ہے۔ شہزادے نے شرط توڑ دی اور چھپ کر اسے دیکھا اور گھوڑے پر بیٹھ کر واپس اپنے محل پہنچا۔ اپنی دلہن کے کمرے میں جا کر اس نے دیکھا کہ بندریا کی کھال ایک طرف رکھی ہے۔ اس نے فوراً وہ کھال اٹھائی اور مشعل سے اس کو آگ دی۔ ادھر چھوٹی دلہن کو اچانک بہت بے چینی ہوئی اور وہ اچانک اجازت طلب کر کے ڈولی میں بیٹھ گئی۔ اس کی پازیب سے پیر جھلسنے لگے تھے، دھیرے دھیرے سارے جسم میں آگ بننے لگی تھی، وہ جلنے لگی۔ ڈولی جب تک محل میں پہنچی وہ کافی جل چکی تھی۔ بھاگتی ہوئی کمرے میں آئی اور شہزادے سے اپنی کھال کھینچ لی، مگر کھال کا بہت حصہ جل چکا تھا اور وہ بھی بری طرح جل چکی تھی۔ وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگی۔ شہزادہ گھبرا گیا، حکیم بلائے گئے، سب نے کوشش کی، علاج کی، مگر جلن کسی طور کم نہ ہوئی۔ دوسرے ملکوں سے بھی طبیب آئے مگر اس کی جلن کم نہ کر سکے۔ شہزادہ بہت شرمندہ تھا اور پریشان بھی۔ پوری سلطنت کے طبیب آ چکے تھے اور طرح طرح کے علاج تجویز کیے جا رہے تھے، مگر جلن کسی صورت کم نہیں ہو رہی تھی۔ شہزادہ بے قرار ہو کر ٹہل رہا تھا اور کھال جلانے پر بے حد شرمندہ تھا۔ وہ ٹہلتا ہوا محل کے باغ میں آ گیا۔ اس کی بے چینی کسی طور کم نہیں ہو رہی تھی۔ ایک بڑے درخت سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ اس درخت پر دو چڑیاں آپس میں باتیں کر رہی تھیں۔ شہزادے نے دھیان سے سنا، وہ کہہ رہی تھیں، وہ بندریا نہیں، پرستان کی شہزادی ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی غلطی پر اتنی بڑی سزا ملی ہے، مگر اس نے کیا غلطی کی تھی؟ اس کو بندریا بنا دیا گیا۔ دوسری چڑیا نے پوچھا، پرستان کے لوگ دنیا میں آنا پسند نہیں کرتے، یہاں کے لوگ لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، اس لیے پرستان میں کسی کو اس دنیا میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ مگر یہ شہزادی کم عمری اور ناسمجھی میں اس بات کو اہمیت نہ دے سکی اور دنیا میں آ گئی، اس لیے اس کو بندریا بنا دیا گیا تاکہ یہ کبھی پرستان واپس نہ جا سکے۔ مگر اب کیا ہوگا؟ اس جلن کا کوئی علاج نہیں ہے کیا؟ علاج تو ہے، اسی پیڑ کے پھل کو پیس کر اگر زخموں پر لگایا جائے تو ٹھیک ہو سکتی ہے، مگر دنیا والے مہنگی دوائیں تو خرید لیتے ہیں، پیڑ پودوں کی قدر نہیں کرتے جن میں ہر مرض کی دوا ہے۔ شہزادے نے چہرہ اوپر اٹھایا اور چڑیوں کا شکر ادا کیا، پیڑ کے پھل چن کر محل میں واپس آ گیا اور نوکروں کی فوج ہوتے ہوئے بھی اپنے ہاتھوں سے وہ پیس کر مرہم تیار کیا اور جا کر اپنی دلہن کے زخموں پر لگایا۔ حیرت انگیز طریقے سے زخم ٹھیک ہونے لگے، 2 ہی دن میں وہ اچھی ہو گئی، مگر خاموش تھی۔ تیسری شام جب شہزادہ اس کی مسری کے قریب کرسی کر بیٹھا تھا، دروازہ کھلا اور پرستان کے راجا اور رانی اندر آ گئے۔ کمرہ ان کے نور سے دمکنے لگا۔ شہزادی جلدی سے اٹھی اور ان کے قدموں میں بیٹھ کر رونے لگی اور معافی مانگنے لگی۔ راجا نے اس کو اٹھا کر گلے سے لگایا اور بولے،
بیٹی تم نے بہت تکلیفیں اٹھا لیں، اب تمہاری خطا معاف ہو گئی ہے۔ رانی نے بھی بیٹی کو گلے لگایا اور شہزادے کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ پرستان کے راجا نے شہزادے کو دعائیں دیں اور کہا اگر وہ چاہے تو پرستان چلے اور وہیں زندگی گزارے، اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ مگر شہزادے نے سہولت سے انکار کر دیا اور کہا وہ یہیں اسی ملک میں رہ کر اپنے والدین کی خدمت کرنا چاہتا ہے۔ پرستان کے راجا اس بات سے بہت خوش ہوئے اور پرستان کے ڈھیروں سامان سے گھر بھر دیا، اور راجا رانی پرستان واپس چلے گئے۔ شہزادہ اور اس کی دلہن ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ معاف کیجیے گا، کہانی بے مقصد اور اتنی دلچسپ نہیں ہے۔ بچپن میں یہ کہانی دادا جان سے سنی تھی، آج آپ سے بھی شیئر کر دی ہے۔ پھر بھی اپنی اچھی بری رائے ضرور دیجیے گا، آپ اس سے کیا سیکھتے اور سمجھتے